میں ایک فہمیدہ نام کی عورت ہے, اس نے بہت مارا, میری ایک بچی کی شلوار کھینچ کے اس کا جسم کا نچلا حصہ ننگا کیا. وہ کبھی مجھے ملے گی, کبھی تو ملے گی. گورنمنٹ کی نظر سے دیکھوں تو گورنمنٹ تو مجھے سمجھتی ہے شاید میں بڑی جلاد ہوں, لیکن ایسی نہیں ہے. میں آپ کے کچھ بیان بھی ایسے ہیں کہ سخت ہاں میں وہ ان کے لیے ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ اگر میں کسی دن بھی نرم پڑی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کچلنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لائبریری پہ قبضہ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں میں معذرت قطع کلامی کرتا ہوں, یہ ریاست کے اندر ریاست بنانا جو ہے اس میں بالکل بھی نہیں. کون سی ریاست کے اندر ریاست؟ جی دیکھیں نا, اب ایک ریاست ہے, اس کے احکامات ہیں, ہم اس کے احکامات نہیں مان رہے, اپنے احکامات لاگو کر رہے ہیں, تو یہ بہت پرانا سوال ہو گیا. کوئی نیا سوال کریں. ریاست کے اندر ریاست یہاں کس نے نہیں بنائی گی؟ اس وقت بھی فہمیدہ نے اس کو یہ میں گالیاں دینا نہیں چاہ رہی, یہ فہمیدہ کے الفاظ دوہرا رہی اور یہ کہہ کے اس بچی کی شلوار کھینچ لی. یہ سارا حصہ اس کا ننگا ہو گیا, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے وہ آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, میں نے یہی تماشا پہنا ہوا تھا, میں یوں کر کے اس کو اٹھا اور میں نے کہا کہ مصباح اس کو انسان بناؤ. جو لوگ آپ کی سوچ کو یا آپ کے طریقہ کار کو غلط سمجھتے ہیں, انہیں آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مطمئن کرنے کی. کیا اللہ کے نبی نے ابو جہل کو مطمئن کیا تھا؟ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, یہ جاننا چاہتے نہیں ہیں, یہ مطمئن ہونا چاہتے نہیں. یہ سارا ہمارا حکمران ٹولہ پتہ کون سا ہے؟ یہ ٹولہ وہ ہے جنہوں نے انگریزوں کو گھڑ سوار دیے تھے, جنہوں نے انگریزوں کو اسلحہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو مارو, اور جنرل ڈائر نے جو 12,000 مسلمان شہید کیے تھے, اس کی شہادت میں یہ سارا ہمارا حکمران طبقہ شامل تھا. تو علماء 1,000 کے قریب اکٹھے ہو گئے اور موت پہ بیعت کی, جس میں قاضی عبدالرشید صاحب, ظہور احمد الوی صاحب, یہ سارے حضرات تھے. اب یہ تو موت پہ بیعت کر کے آ گئے اور حکومت نے آ کے پھر سے ہماری بنائی ہوئی دیواریں پھر گرا دی. گرفتاری کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی, تجربہ بڑا تلخ ہوتا ہے, چاہے وہ سونے کے محل میں رکھیں لیکن پنجرہ ہی ہوتا ہے. تو رسپیکٹ انہوں نے کی, میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ان کا حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے اتنی کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں. لیکن بہرحال کچھ خواتین تھیں جو بہت بدتمیز تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بچیوں کو بازو پہ سگریٹ کے نشان لگائے گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بعد میں میڈیا پہ دکھائیں گے بھی, لیکن وہ دکھایا ہی نہیں گیا. تو کیا اس طرح بچیاں گھر چلی گئی ہیں؟ جی جی, اب جب وہ تھی لاسٹ ایئر کی بچیاں گھر چلی گئی ہیں. صحیح ہے. تو یہ ابھی آپ نے کہا کہ کسی نے بدتمیزی نہیں کی ہمارے ساتھ, لیکن یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ بچیوں کو جو سگریٹ کے نشان تھے نا ان کے اس ہاتھ پہ تھے, جن بچیوں کو آپ کے ساتھ پکڑا گیا تھا, ہو رہی تھی نا, دکھانا آپ کی کشن کوف لے کے گئی تھی؟ نہیں, آپ پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اسلحہ وہ تو بہت کچھ کہیں گے نا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کلاشن کوف ہوتی ہے, میں ابھی بھی اپنا ریوالور اندر, پسٹل اندر رکھ کے آئی ہوں. میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اور میں نے انہیں کہا ہوا ہے آؤ گے تو میں ماروں گی. میرے پاس خنجر ہوتا ہے. افغانستان میں ایک شہید تھا جس نے مطلب 5-6 انگریزوں کو اس سے فضاباہو ہوا ما کا دیا فالون والا کام کیا تھا. وہ جب اس نے فدائی کیا, اس کے بعد اس نے وصیت کی تھی کہ میری ماں ام حسان تک یہ میرا خنجر پہنچا دیں. بڑا کیا وہ خنجر میرے پاس ہوتا ہے. میں نے بھی ساری چیزیں چھوڑی, میں نے جیسے میں آپ کے پاس ادھر آ گئی ہوں ایسے میں چلی گئی. میں نے کہا شاید ایسے وائٹ کرسیاں انہوں نے مجھے لا کے دی, میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی. میں نے کہا کرو گرفتار. آپ نے خود گرفتاری دی پہ؟ نہیں, اس وقت میں نے کہا, عشاء اور مغرب کے درمیان کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے سے ایک وائس میسج لیا جس میں میں نے کہا بس انہیں لاوارث نہیں ہے اور میں بھی لاوارث نہیں ہوں. 2 باتیں میں نے انہیں کہی. کہا تو کچھ اور بھی ہوگا جو مجھے پورا یاد نہیں.